اسپتال میں داخل کرایا، لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اس کے والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے، لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی۔ سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں، کہ جس میں دیگ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا، اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ، سنا نہ، جانا نہ بوجھا۔ اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے، آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو بات جا کر کے ملاؤں مولویوں کا کہنے پر نظر منت مزار پرست قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں، جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا، اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی آج کچھ دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب علی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر، اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر، یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار، یہ عجیب آنکڑے مل رہے ہیں 11 ستمبر سے۔ یہ گزشتہ سال کا اخبار ہے، یہ کب کا اخبار ہے؟ گزشتہ سال کا اخبار ہے۔ تو 11 ستمبر فروغ انسانی وسائل کے وزیر مرلی منوہر جوشی نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے 790ویں سالانہ عرس کے موقع پر ان کی درگاہ شریف کی زیارت کر کے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جوشی کل دیر رات تک اجمیر پہنچے اور کچھ دیر درگاہ دیوان زین العابدین علی کی حویلی میں قیام کرنے کے بعد وہ درگاہ میں گئے اور مزار شریف پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے محفل خانہ میں عرس کے دوران درگاہ دیوان کی زیر صدارت شروع ہوئی محفل میں شرکت کی، جہاں وہ 40 منٹ تک قوالیوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دین میں اور ہمارے دین میں جو ہم بھجن گاتے ہیں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محظوظ نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، موقع بموقع سے دکھاؤں گا۔ آج موقع آیا ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں قدم تو جم گئے، صوفیوں نے جما لیے۔ ہاں ممتا گپتا کی بات چل رہی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ قوالیاں جو ہو رہی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے نبی نے تو منع کیا ہے، تو خواجہ صاحب کے ہاں قوالیاں کیسے شروع ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا زین العابدین ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور بہت ساری کیسٹوں میں نے وہ ریکارڈ ڈبنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی دی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ زین العابدین جو چھبیہ بھی جو ابھی نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب جب اجمیر کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دیکھا کہ مندروں کے اندر ہندوؤں کے ہاں جس کی راگنی بڑی پیاری ہوتی تھی اور جس کی میوزک بڑی پیاری ہوتی تھی، ہندو اس کے دربار میں زیادہ جا کے بھجن کرتے تھے اور وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قوالیاں شروع کروا دی، اور بہترین آواز میں قوالیاں شروع کی، اور خود بیٹھتے تھے اور قوالیاں سنتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آویں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں بعثت لیکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کے یہ تمام آلات لہو لعب کو توڑ کر پھینک دوں۔ اور خواجہ صاحب اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ان گانوں اور بجانوں کو کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق، یہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ گانے بجانوں کو توڑ دوں، اور یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں خواجہ غریب النواز، جو عطائے مصطفیٰ کے نام سے اور سلطان ولی اور ہند کے نام سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان گانے بجانوں کو فروغ دیا ہے تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟
اس کو تصوف، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیا جائے کہ جو مندروں کو دیکھ کر، گھنٹیوں کو دیکھ کر قوالیوں کو ایجاد کرے، ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کفار مکہ جو گانے بجانے کے رسیا تھے، کہ انہوں نے لونڈیاں خریدی ہوئی تھی کہ نبی جب قرآن پڑھیں تو لونڈی گانے والی آتی تھی، وہ لگ جاتی تھی مسلمانوں کے پیچھے تاکہ اس کو قرآن سے روکا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ جب لوگ گانوں بجانوں پہ آتے ہیں تو ہم بھی گانے بجانے شروع کریں۔ اللہ کے نبی کی سمجھ میں دین پھیلانے کی یہ بات بھارت کے دھرتی پر خواجہ صاحب کو بڑی سمجھ آ گئی، عطائے مصطفیٰ صاحب کو، سلطان الولی خواجہ غریب النواز ہے۔ اور بڑے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو مدینے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، قدم مسلمانوں کے جم گئے، حکومتیں مل گئیں، گدیاں پا لیے وہ، لیکن اسلام ان کے ہاتھوں سے رخصت ہو گیا، دیر و حرم کے فاصلے ختم ہو گئے، رام و رحیم سب ایک ہو گئے۔ اس کے بعد جو اسلام اہل ہند کے سامنے آیا، ہندوؤں کے سامنے آیا، اس میں کوئی چیز ان ہندوؤں کو ایسی نظر نہ آئی جو ان کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز اگر ان ہندوؤں کے پاس کاشی، متھرا اور بنارس کی یاترائیں تھیں تو یہاں مسلمانوں کے پاس اجمیر، کلیر، بغداد اور بہرائچ اور پاک پٹن اور لاہور کے عرسوں کے اندر شرکت کی یاترائیں تھیں۔ وہاں اگر بھجن تھیں تو یہاں قوالیاں تھیں، وہاں اگر مورتیاں تھیں تو یہاں علم اور جھنڈے تھے، وہاں دیوتاؤں کی پوجا اور سندور اور تلک کے چڑھائے جا رہے تھے تو یہاں قبر والوں کو داتا مان کر ان کے نذرانے اور ان کے اوپر نذر و نیاز کیے جا رہے تھے۔ اب کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام قبول کریں؟ کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ وہی سب کچھ تو مسلمان کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ اور ہندوستان میں ایک اور حقیقت میں بتلاؤں، ہندوستانی بھائی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ستیہ نارائن کی کتھا بھی پڑھی جاتی ہے۔ ستیہ نارائن کی کتھا بھی ہوتی ہے جس میں برہمن آ کر کتھا سناتا ہے۔ اور یہ جو پوجا ہوتی ہے ستیہ نارائن کی، آپ کو نہ معلوم ہو، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دن گوشت گھر میں نہیں پکتے، ہندو گھر میں گوشت نہیں پکاتے، بلکہ نہا دھو کر، بلکہ جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ بھی نہا دھو کر، دھونی اونی رما کر، پوتر ہو کر اس پوجا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اسی ستیہ نارائن کتھا کی طرح اس کی جڑواں بہن جعفر صادق کی نیاز بھی شروع ہوئی۔ گویا یہ تاثر دیا گیا کہ اگر یہ مذہب سچا ہے اور تمہارا بھی مذہب سچا ہے اور یعنی ہمارا بھی مذہب سچا ہے اور ہر مذہب میں سچے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہاں تمہارے ہاں نارائن صاحب ہیں، تمہارے ہاں اگر نارائن صاحب ہیں اور وہ ستیہ ہیں، ستیہ مانے سچے ہیں، تو ہمارے یہاں جعفر صاحب ہیں جو صادق ہیں۔ جو کون ہیں؟ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تمہارے یہاں بھی کہانی کہی جاتی ہے اور پوجا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کہانی کس کی کہی جاتی ہے؟ لکڑہارے کی کہی جاتی ہے، اور ان کی بھی پوجا یعنی نذر و نیاز ہوتی ہے۔ تمہارے یہاں بھی گوشت نہیں پکتے، اور 22 رجب کو کنڈے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکتے، ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکائے جاتے ہیں۔ انہی تاثرات کے ساتھ ستیہ نارائن کے کتھا کے ہم رنگ اور ہم شکل جعفر صادق کی نیاز کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا تاکہ ہندوستان کے مشرکین مسلمانوں سے قریب آئیں، متنفر نہ ہوں اور پھر اجنبیت محسوس نہ کریں۔ بعض لوگ بڑی ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں کرتے ہیں کہ جی ملا کے چلو، اس کو ملا کے چلو، تاکہ ہوتا کیا ہے، یہ مضبوط نہیں رہتا تو یہ خود اسی میں مل، ہاں پھر اسی میں ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ اپنے اصول اور ضابطے پہ رہیں تو ملنے کے وجہ تاکہ مسلمان بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور سمجھو ان تاریخی حقیقتوں کو، اور یاد رکھو ایک مومن کا اصل مقصود اور مطلوب صرف اللہ اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے، اور یہ صرف کتاب و سنت کے احکام ہی پر چل کے پا سکتے ہو۔ تمہاری فلاح اور نجات صرف اور صرف رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے ہے۔ اس سے ہٹ کر خود گڑھے ہوئے رسم و رواج اور فضول طریقے یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ مشرکانہ اور یہ بدعتیانہ اعمال اور یہ رسم و رواج نجات کی راہوں میں پہاڑوں کی طرح کل قیامت کے دن تمہاری راہوں میں حائل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، آج جن بزرگوں کے فاتحے اور جن
बुजुर्गों के नाम पर नजर नियाज और इतनी अकीदत से तुम कर रहे हो, कल अल्लाह की कसम यही बुजुर्ग अल्लाह के रहमो करम के मुंतज़िर और नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, रब के दरबार में घुटने टेके हुए अपने आंसू बहा रहे होंगे। उस दिन कोई किसी का न मुश्किल कुशा होगा, न कोई किसी का दस्तगीर होगा, न